السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے زندگی کا سب سے بڑا روگ میرے بارے میں کیا کہیں گے لوگ؟ اگر ہم دنیا میں اچھے کام بھی کریں گے یہ دنیا پھر بھی ہمیں نہیں بخشے گی، اور اگر ہم برے کام بھی کریں گے یہ دنیا پھر بھی ہمیں نہیں بخشے گی۔ اس لیے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اپنا کام جاری رکھیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، یا ہمارے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہمارا دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں: نمبر 1 شعور ذہن، نمبر 2 تحت الشعور ذہن، اور نمبر 3 لا شعور ذہن۔ زیادہ تر ہمارا ذہن 2 حصوں کے ذریعے کام کرتا ہے: شعور ذہن اور تحت الشعور ذہن۔ اور یہاں تیسرے پر یعنی لاشعور ذہن پر میں بات نہیں کروں گا۔ تو ہمارا دماغ ایک بیج کی طرح کام کرتا ہے۔ جس طرح ایک بیج کام کرتا ہے اسی طرح ہمارا دماغ بھی ایک بیج کی طرح ہی کام کرتا ہے، یعنی جو بیج ہم بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے، جس فصل کا بیج ہم بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بیج کوئی اور بوئیں اور فصل کوئی اور کاٹیں، یا بیج ہم گندم کا بوئیں فصل چاول کی کاٹیں۔ اگر ہم گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، جو بیج بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ جو بیجیا صادق چلیا وہی وڈنا پینا، جو بیج بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارا دماغ 2 حصوں کے ذریعے کام کرتا ہے: شعور ذہن اور تحت الشعور ذہن۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا شعور ذہن کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ ہمارا شعور ذہن میں صرف ہم سوچتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی مقصد بناتے ہیں، کوئی نظریہ بناتے ہیں جو ہم زندگی میں کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں بننا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی سوچتا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا، کوئی سوچتا ہے کہ میں پائلٹ بنوں گا، کوئی سوچتا ہے کہ میں فوجی بنوں گا، کوئی سوچتا ہے کہ میں استاد یا ٹیچر بنوں گا۔ یہ جو سارا سوچنے کا پروسیس ہوتا ہے یہ ہمارے شعور ذہن میں ہوتا ہے، اور یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، چھوٹا سوچتے ہیں یا بڑا سوچتے ہیں۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہمارا شعور ذہن ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ہمارا شعور ذہن ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی ہم اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، برا بھی سوچ سکتے ہیں، چھوٹا بھی سوچ سکتے ہیں اور بڑا بھی سوچ سکتے ہیں۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ہمارا شعور ذہن، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ہمارا دماغ 2 حصوں کی یعنی ایک بیج کی طرح کام کرتا ہے، تو ہمارا شعور ذہن مثال کے طور پر ایک بیج ہے۔ ہم بیج بونے سے پہلے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا بیج بونا ہے۔ بیج بو دینے کے بعد ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، کہ اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہم صرف بیج بونے سے پہلے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا بیج بونا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا شعور ذہن کام کرتا ہے، یعنی ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا، جو ہم زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف ہم اپنے شعور ذہن میں سوچتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا تحت الشعور ذہن کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ جیسا کہ یہ نام سے ہی واضح ہے کہ تحت شعور یعنی شعور ذہن کے تحت، ہمارا تحت الشعور ذہن ہمارے شعور ذہن کا غلام ہوتا ہے۔ جو پیغام ہمارے شعور ذہن نے تحت الشعور ذہن کو دینا ہے اس کا کام ہے اسی کے مطابق آگے راستے نکالنا، اور ہمارے تحت الشعور ذہن کا کام ہی ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہم نے اپنے شعور ذہن میں بنایا ہے اس کے مطابق آگے راستے نکالنا۔ تو اس کا کام ہے راستے نکالنا۔ تو ہمارا تحت الشعور ذہن ہمارے لیے 2 راستے نکالتا ہے: ایک شارٹ کٹ پروسیس اور ایک لیگل پروسیس۔ شارٹ کٹ پروسیس کے نقصان اور لیگل پروسیس کے فائدے آگے آپ کو میں مثال میں بتاؤں گا۔ تو جس طرح ہمارا شعور ذہن ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہم جیسا مرضی چاہیں یا اچھا سوچنا چاہیں اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، برا سوچنا چاہیں برا بھی سوچ سکتے ہیں، چھوٹا یا بڑا
بھی سوچ سکتے ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا تحت الشعور ذہن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کا غلام ہے ہمارے شعور ذہن کا۔ اسے جو پیغام مل گیا ہے اس نے اسی کے مطابق آگے راستے بنانا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اچھا سوچا ہے، برا سوچا ہے، چھوٹا سوچا ہے یا بڑا سوچا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیسا سوچا ہے، اس کا کام ہے صرف راستے بنانا۔ تو اب میں آپ کو دو مثالوں کے ذریعے بتاتا ہوں کہ ہمارا شعور ذہن اور تحت الشعور ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ تو میں پہلے اپنی زندگی کے دو مقصد بناؤں گا، ایک چھوٹا مقصد بناؤں گا اور ایک بڑا مقصد بناؤں گا۔ یہ میرے مقصد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ویڈیو کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ میرے کوئی اور مقصد ہے جو میں آپ کو یہاں پر نہیں بتا سکتا۔ تو پہلے ہم بناتے ہیں ایک چھوٹا مقصد۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے صبح کالج جانا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے صبح کالج جانا ہے۔ یہ میں نے اپنے شعور ذہن میں سوچ لیا ہے کہ مجھے صبح کالج جانا ہے۔ اب میرا تحت الشعور ذہن پروسیس کرے گا، وہ مجھے بتائے گا کہ آپ کالج کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو میرا تحت الشعور ذہن مجھے بتائے گا کہ سب سے پہلے صبح اٹھیں، پھر نہائیں، پھر صاف ستھرا یونیفارم پہنے، کھانا کھائیں اور پھر 2 یا 4 کلومیٹر سفر طے کریں، پھر آپ کالج پہنچیں گے۔ یہ ہے ہمارا لیگل پروسیس۔ اور اس کا شارٹ کٹ پروسیس کیا ہے کہ میں صبح اٹھوں، اپنا بیگ پکڑوں اور کالج پہنچ جاؤں، نہ میں نہاؤں، نہ میں یونیفارم پہنوں اور نہ کھانا کھاؤں۔ یہ ہے شارٹ کٹ پروسیس۔ اب شارٹ کٹ پروسیس کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے کہ ہم کو خود پر یقین نہیں ہوگا یا ہم کو خود پر کانفیڈنس نہیں ہوگا۔ نمبر دو، اور ہمیں یہ ڈر ہوگا کہ شاید کالج والے مجھے باہر نہ نکال دیں یا استاد مجھے کلاس سے باہر نہ نکال دیں۔ نمبر دو، ہمیں یہ خوف ہوگا۔ نمبر تین، ہمیں یہ خوف ہوگا کہ میرے دوست یا میرے کلاس فیلو میرا مذاق نہ بنائے کہ میں نہا کے نہیں گیا یا یونیفارم پہن کے نہیں گیا۔ یہ ڈر ہوگا کہ میرے دوست میرا مذاق نہ بنائے۔ اور نمبر چار پہ، اگر آپ کو آپ کے دوست یا کلاس فیلو کہیں گے کہ آج تو آپ کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے یا آج آپ کی انسلٹ کریں گے، تو آپ کے اندر یہ شک پیدا ہوگا کہ شاید واقعی آج مجھے سر کلاس میں نہ بیٹھنے دیں یا میری انسلٹ کریں۔ یہ انسان کے اندر یہ سب خوف ہوں گے اگر ہم شارٹ کٹ پروسیس کو فالو کریں گے۔ اور اگر ہم لیگل پروسیس کو فالو کریں گے کہ ہم صبح نہا کے اچھا یونیفارم پہن کے اور کھانا کھا کے پھر ہم کالج جائیں گے، تو ہمارے اندر وہ کانفیڈنس اور انرجی ہوگی اور ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں کالج یا کلاس سے باہر نکالے، اور نہ ہمیں یہ خوف ہوگا کہ میرے دوست میرا مذاق بنائیں گے، اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور نمبر چار، ہمارے اندر اگر ہمارے کلاس فیلو یا دوست ہمیں یہ کہیں گے کہ آج آپ کو سر کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے یا آج آپ کو سزا دیں گے، تو آپ ان کی باتوں کو اگنور کریں گے۔ آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ کیونکہ آپ نے لیگل پروسیس فالو کیا ہے، تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا کہ میں پورا پروسیس کر کے آیا ہوں، تو آج مجھے سارے کلاس سے نہیں نکالیں گے، چاہے ساری دنیا کہی جائے کہ آپ کلاس میں نہیں آج بیٹھ سکتے، تو آپ کو خود پر یقین ہوگا کہ آج میں کلاس میں بیٹھ سکتا ہوں۔ تو یہ ہے لیگل پروسیس اور شارٹ کٹ پروسیس کے فائدے اور نقصان۔ تو اب میں اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد بناتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں MBBS ڈاکٹر بنوں گا۔ یہ میں نے اپنے شعور ذہن میں سوچا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈاکٹر بننا ہے۔ اب میرا تحت الشعور ذہن کیسے پروسیس کرے گا، وہ مجھے بتائے گا کہ پہلے آپ کو 10 یا 12 سال لگا کے میٹرک کریں، پھر 2 سال لگا کے انٹر، پھر 4 یا 5 سال لگا کے MBBS کی ڈگری حاصل کریں، پھر ہی آپ ڈاکٹر بنیں گے۔ تو وہ پہلے ہم نے شارٹ کٹ پروسیس بنایا، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں 1.5 یا 2 گھنٹے لگیں گے۔ اگر ہم بڑا مقصد بنائیں گے یعنی MBBS ڈاکٹر بنیں گے، تو ہمیں 18 سے 19 سال زندگی کے لگ جاتے ہیں MBBS
डॉक्टर बनने के लिए। तो इन मिसालों के ज़रिए मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि हमारा जितना बड़ा मकसद होगा, हमें उतना ही वक़्त लगेगा और उतनी ही मुश्किलात से लड़ना पड़ेगा। जितना बड़ा हमारी ज़िंदगी का मकसद होगा, तो हमें उतना ही सब्र करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि हमारे शऊर ज़हन का क्या काम है। इसका काम है सिर्फ़ सोचना, ज़िंदगी का मकसद बनाना और कोई नज़रिया बनाना। और तहत शऊर ज़हन का क्या काम है? हमारे ज़िंदगी के मकसद के मुताबिक आगे हमें रास्ते निकाल के देना। हमने अक्सर कामयाब लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि जो हम सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, और ये हकीकत है, जो हम सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। हमारा मसला क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बनाते। जब हम अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बनाएँगे, तो यानी जब हम अपने शऊर ज़हन में कोई ख्वाब ही नहीं बनाएँगे, तो हमारा तहत-उश-शऊर ज़हन कैसे प्रोसेस करेगा? कैसे हम हमें रास्ते निकाल के देगा? इसलिए कहते हैं ज़िंदगी का कोई न कोई मकसद ज़रूर बनाएँ। दूसरा मसला क्या है? क्या है कि हम खुद को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम भी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, या हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। या हम वो काम करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, या हम वो काम करते हैं जो दूसरे लोग हमें करने का मशवरा देते हैं, जिसकी वजह से हम नाकाम हो जाते हैं। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम लोगों की हाँ और ना में अपने फैसले करें, या लोगों के कहने पर कोई अपना काम शुरू करे और लोगों के कहने पर ही कोई अपना काम ख़त्म कर दे? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? नहीं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अलग-अलग खूबियाँ रखी हैं। इसलिए अपने अंदर झाँकें और अपनी खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद बनाएँ, और हमेशा ये सोचें कि अगर दूसरे लोग कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों कामयाब नहीं हो सकता? अगर दूसरे लोग कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों कामयाब नहीं हो सकता? नंबर तीसरा मसला क्या है कि हमने खुद को एक पिंजरे में कैद करके रखा है, यानी अपनी सोच को इतना लिमिटेड करके रखा हुआ है कि हम उससे बाहर, यानी पिंजरे से बाहर सोच ही नहीं सकते कि हाँ, पिंजरे के बाहर भी कोई दुनिया है, या हम खुद को उस पिंजरे से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। और हम ये समझते हैं कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं, उन्हें मौक़े मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मौक़े खुद बनाते हैं, खुद पर यकीन करके और अल्लाह पर यकीन करके वो मौक़े खुद बनाते हैं। तो नंबर चौथा हमारा मसला क्या है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कितनी ताकत और कितने राज़ छुपा के रखे होते हैं, और ना ही हमें मिडल क्लास लोगों को कोई ये बताने वाला होता है कि हमारी कीमत क्या है, हमारी ताकत क्या है, या हम कितना सस्ता खुद को बेच रहे हैं। और ना हम कोशिश करते हैं खुद को जानने की कि हमारी कीमत क्या है, हमारी ताकत क्या है। जब एक इंसान को इल्म हो जाता है कि मेरी ताकत क्या है, कि मेरी ताकत क्या है, व्हेन अ पर्सन नोज़ हिज़ स्ट्रेंथ, जब एक इंसान को इल्म हो जाता है कि मेरी ताकत क्या है, तो फिर वो कभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुज़ारता। उसकी फ़िज़िकल ज़िंदगी तो नॉर्मल हो सकती है, लेकिन वो मेंटली तौर पर अपनी एक नई दुनिया बनाता है, जिसे सिर्फ वो और अल्लाह जानता है, और वो और अल्लाह ही जानता है कि वो इसमें कौन सी स्कीमें और तरकीबें बना रहा है, जिसे दुनिया में कोई तीसरा नहीं जानता। तो अब मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, तो आपको एक बात बताते हुए अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। किसी ने कहा है कि दर्द, गम और डर, ये जो भी है इंसान के अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से आज़ाद हो के देख, तू भी एक सिकंदर है। ये दर्द, गम और डर जो भी है, ये इंसान के अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से आज़ाद हो के देख, तू भी एक सिकंदर है।